نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا تھا، اے میرے والد، میں نے رات خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو والد محترم نے فرمایا، اے بٹیا، اپنی یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ وہ تم سے دشمنی رکھنے لگیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی شیطان انہیں ورغلائے گا، وسوسے ڈالے گا اور تمہارے خلاف ابھارے گا اور یہ کہے گا دیکھو تو یوسف کس مرتبے پر پہنچنے والے۔ وہی ہوا کہ جب آہستہ آہستہ وہ یہ دیکھنے لگے کہ یوسف کا مقام والد محترم کی نظر میں بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے بہانے سے اپنے والد سے اجازت لے کر کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں، اس کو بھی اپنے ساتھ لیے جاتے ہیں، آپ ہر وقت اپنے پاس گھر میں بند رکھتے ہیں اس کو، اور جنگل میں لے جا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور ان کے کپڑے اتار کر پھاڑے اور اسے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون میں لت پت کر کے لا کے دکھا دیا اور کہا کہ ہماری ذرا نظر بچی تھی، انہیں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور انہیں بھیڑیوں نے مل کے کھا لیا اور یہ کپڑے رہ گئے۔ اور پھر کیا اس کا نتیجہ ہوا، کنویں سے نکالے گئے اور مصر پہنچے اور اللہ نے پھر اس منزل پہ پہنچایا، اور آخر ایک دن وہ آیا کہ جب قحط پڑا اور بھائی پہنچے اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں یوسف ہوں اور تم میرے بھائی ہو، اور والد کو بھی لے آؤ، والدہ کو بھی لے آؤ۔ جب یہ والد اور والدہ کو لے کر پہنچے 11 کے 11، تو اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ وقت کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، جھکا جاتا تھا اس کے سامنے۔ تو والد بھی جھکے جا کر، والدہ بھی جھکی کیونکہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے مصر کے، اور 11 بھائی بھی جھکے۔ پھر انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ والد کو اپنے تخت پر بٹھایا، والدہ کو بٹھایا اور کہا، اے والد محترم، یاد ہے آپ کو میں نے بچپن میں ایک خواب بیان کی تھی، یہ ہے مطلب اس خواب کا، یہ 11 ستارے میرے بھائی ہیں اور چاند اور سورج میرے ماں باپ ہیں، اور یہ میرے سامنے آئے تو جھکتے ہوئے آئے، یہ اللہ نے مجھے دکھایا تھا کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و شان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواب کے ذریعے سے ظاہر فرمایا، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یا تو وہ خود اپنے لیے دیکھتا ہے یا کسی اور کو اس کے لیے دکھائی جاتی ہے، یا تو اللہ خود اس کے سامنے اس کا مرتبہ اور مقام ظاہر کر دیتا ہے، یا دوسروں کو دکھاتا ہے کہ بھائی یہ جو اس زمانے میں یہ شخص ہیں ان کا یہ مرتبہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو خود دکھا دیا اللہ نے وہ مرتبہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب دیکھتے تو آپ اس کا مطلب صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ اپنی خواب بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، رات سوتے میں ہم نے یہ دیکھا کہ زمین کے تمام خزانے ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے
اور اس میں سے 2 سونے کے کنگن اٹھا کر ہمارے ہاتھ پر رکھے گئے، تو وہ ہمارے اوپر بڑا شاق گزرا، اور وہ دونوں کنگر ہمیں بڑا بوجھ معلوم ہوئے۔ ارے سونے کے کنگن اور ہمارے ہاتھوں میں! حضور تو پسند ہی نہیں فرماتے تھے سونا چاندی روپے پیسے کو۔ تو ہم سے کہا گیا اس میں پھونک مارو، کہا ہم نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے۔ کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہی زمانے میں 2 ایسے شخص پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا ہم اس کے بیچ میں رہتے ہیں۔ ایک شخص صنعاء میں رہتا ہے جس کا نام ہے اسود عنسی، اور ایک یمامہ کے اندر رہتا ہے جس کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان دونوں سے مراد وہی شخص ہیں، اور انشاءاللہ یہ دونوں ناکام ہو کر ہلاک و برباد ہوں گے۔ پھونک مارنے سے مراد یہ ہے، یہ 2 کنگن ہیں سونے کے، کہ اپنے آپ کو سونا سمجھ رہے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس کی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ مرض الوفات میں آپ آرام فرما تھے کہ خبر آئی کہ فیروز دیلمی نے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا فازہ فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ تو یہ فیروز دیلمی بہت بڑے محدث اور عالم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اعلیٰ درجے کے صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو وہ وحشی کہ جس نے ہندا کے کہنے پر جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وحشی حبشی ایک صحابی تھے حضور کے، جیسے حضرت بلال حبشی تھے ایسی وہ حبشی تھے، کالے نشانے باز بہت شاندار تھے، برچھا پھینک کے مارا کرتے تھے۔ تو اسی میں حضرت حمزہ کے پھینک کے مارا تھا جنگ احد میں، اس وقت کافروں کے ساتھ تھے تو حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے۔ اور ہندا کے وہ غلام تھے، ہندا نے کہا تھا میں تجھے انعام بھی دوں گی اور آزاد بھی کر دوں گی اگر تو نے میرے باپ کا بدلہ ان سے لے لیا اور میرے رشتہ داروں کا اور بھائی کا بدلہ لیا اگر ان سے۔ جب وہ اسلام لے آئے وحشی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرتے وقت یہ عرض کی یا رسول اللہ، جیسے میں نے زمانہ کفر میں ایک بہت بڑے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے شہید کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اسلام لانے کے بعد ایک بہت بڑے کافر کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ اللہ نے ان کے اس وعدے کو پورا فرمایا اور مسیلمہ کذاب وحشی کے ہاتھوں سے مارا گیا، تو اللہ نے اس کا بدلہ کر دیا۔ تو یہ دونوں کے دونوں فنا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ خواب میں تمہیں کچھ چیزیں ایسی بھی دکھیں گی تم سمجھو کہ بڑے فائدے کی ہیں۔ سونا دکھ جائے کسی کو میرے پاس آ رہا ہے، چاندی دکھ جائے، ہیرے جواہرات دکھ جائیں، روپیہ پیسہ آتے ہوئے تو خوش ہو جائے گا، بڑی اچھی خواب ہے۔ لیکن کیا مطلب ہمیں معلوم ہے کہ ہم مطلب کچھ سمجھ رہے ہیں اور نتیجہ اس کا کچھ اور نکلے، کیونکہ یہ تو خواب ایک اللہ کی طرف سے راز ہے، اور راز ایک چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، اور چھپی ہوئی چیز کے پیچھے کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذکر رؤیاک الا لبیبا او حبیبا، اپنی خواب کسی کے سامنے بیان مت کرنا، یا تو سمجھدار کے سامنے یا اپنے کسی محبت کرنے والے کے سامنے بیان کرنا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف رخ فرما لیا کرتے تھے اور معلوم کرتے تھے بھائی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھی ہو تو ہمیں بتاؤ، کسی نے دیکھی ہوتی تو بتا دیتے۔ ایک دن جب حضور نے معلوم کیا، صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہم نے تو آج کوئی خواب دیکھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ہم نے ایک خواب دیکھی ہے کہ ہمارے پاس 2 شخص آئے اور ہم سے کہا چلیے، ہم نے کہا کہاں کا چلیے بس ہمارے ساتھ، کہا ہم ان کے ساتھ چلے گئے تو وہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے کر پہنچے جہاں ایک شخص ایسے بیٹھا ہوا ہے، ایک ان کے پیچھے ٹیڑھا چاقو دھاردار لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے گل پھڑے میں پیچھے سے کھڑے ہو کر کھینچتا ہوا یہاں تک چیرتا ہوا لے جاتا ہے، پھر ادھر سے نکال کے ادھر والے میں ڈالتا ہے، ادھر والے کو چیرتا ہے، جتنی دیر میں ادھر والے کو چیرتا ہے ادھر والا صحیح ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا ابھی اور آگے چلیے، کہا وہ ہمیں اور آگے لے گئے۔ تو آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کا سر پتھر کے اوپر رکھا ہوا ہے،
اور اس کے پیچھے ایک شخص بڑا سا پتھر لیے کھڑا ہوا ہے، وہ اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، دو پتھروں کے بیچ میں اس کا سر کچل جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور جاتا ہے، وہ جتنی دیر میں پتھر اٹھانے جاتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر اٹھا کے لاتا ہے، پھر اس کے مارتا ہے، یہی اس کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ ہم نے بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اور آگے چلیے۔ کہا ہم اور آگے گئے تو ایک بہت بڑا تنور جیسا، نیچے سے چوڑا اوپر سے چھوٹے منہ کا، اس میں تیز آگ جل رہی تھی، اور اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں تھیں، سب کے سب ننگے تھے، اور جب وہ تیز لپٹ آگ کی اوپر کو اٹھتی تھی تو اس کے ساتھ لپٹ کے ساتھ وہ لوگ اوپر کو اٹھ کے آتے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے باہر نکل جائیں گے، آگ کی لپٹیں نیچے کو جاتی تھیں، وہ پھر نیچے کو چلے جاتے تھے۔ ہم نے بھائی یہ کیا ہے؟ کہا اور آگے چلیے۔ ہم اور آگے چلے، دیکھا ایک خون کی نہر ہے، اس نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہر والا شخص جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہ کنارے والا اس کے منہ پہ زور سے پتھر مارتا ہے، وہ پھر وہیں چلا جاتا ہے جہاں پر پہلے سے کھڑا ہوا تھا۔ ہم نے بھائی یہ کیا ہے؟ کہا اور آگے چلیے۔ کہ ہم اور آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہرا بھرا باغیچہ ہے اور اس میں ایک بہت بڑا پیڑ کھڑا ہوا ہے، اور اس پیڑ کی جڑ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف کو ایک شخص بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے ہیں۔ ہم نے بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا چلیے پیڑ کے اوپر چڑھیے گا۔ ہمیں پیڑ کے اوپر چڑھا گئے، پیڑ بہت لمبا چوڑا اور اونچا، بیچ جب ہم پہنچے تو وہاں پر ایک بہت شاندار اس پیڑ کے بیچ میں مکان بنا ہوا تھا۔ اس مکان کے اندر ہمیں لے گئے، ہم نے دیکھا کچھ جوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اور چلیے اوپر۔ کہا اور اوپر لے گئے تو وہاں پر بہت اوپر چڑھ کر اس پیڑ پر پھر ایک اور مکان بنا ہوا ہے، اس مکان کے اندر بھی کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں، اور پھر اس پیڑ کے بھی اوپر روئی کے گالوں کی طرح سفید سفید بادل جیسے اڑ رہے ہیں، بہت خوبصورت۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا مقام ہے۔ کہا چھوڑو ہمیں، ہم چلے جائیں اپنی جگہ پر۔ کہا نہیں، آپ کی ابھی زندگی باقی ہے، جب زندگی پوری ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ اس مقام پہ پہنچیں گے۔ اچھا بھائی تفصیل تو بتاؤ، تم نے جو کچھ دکھایا یہ معاملہ کیا تھا؟ کہا آپ نے جو وہاں فرمایا یہ جبریل ہے، میں میکائیل ہوں۔ پھر نام بتایا انہوں نے اپنا، اور کہا وہ جو آپ نے دیکھا تھا شروع میں جس کے گل پھڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ افواہیں پھیلانے والا، جھوٹی باتیں پھیلانے والا تھا۔ جیسے آج سنتے ہیں آج کل آپ ٹی وی والے اور موبائل والے اور کون سے الیکٹرانک میڈیا کیا کیا جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ جو جھوٹی باتیں پھیلائیں گے ان کا یہ حشر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹی باتیں دنیا میں پھیلاتے تھے، دور دور تک پھیل جاتی تھی، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور یہ یا رسول اللہ، یہ جو پتھر سے سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن عظیم پڑھا، حفظ کیا، اس کے مطابق علم حاصل کیا، عالم بنا، لیکن قرآن کو نہ رات میں کبھی کھول کر دیکھا، نہ اس کے مطابق رات میں عمل کیا، نہ دن میں کھول کر دیکھا، نہ دن میں کوئی عمل کیا، پڑھا پڑھایا سب طاق میں رکھ دیا اور اس کے خلاف زندگی گزارتا رہا۔ اس کے ساتھ ایسی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور کہا یہ جو آپ نے دیکھے جلتے ہوئے آگ میں اور تنور میں لوگ، یہ زناکار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسی عمل ہوتا رہے گا۔ اور وہ جو آپ نے دیکھا تھا خون کی نہر میں کھڑا ہوا شخص، وہ لوگوں سے سود لیا کرتا تھا، سود گویا لوگوں کا خون پیتا تھا، اس لیے خون کی نہر میں اسے کھڑا کیا گیا ہے۔ اور یہ جو درخت کی جڑ میں آپ نے جن بزرگ کو دیکھا بیٹھے ہوئے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اور یہ جو آگ جلا رہے ہیں یہ ہیں، ان کا نام ہے مالک، یہ جہنم کے داروغہ ہیں، یہ آگ بھڑکا رہے۔ اور جو آپ پہلے مکان میں گئے تھے وہ تو عام مسلمانوں کا تھا، اور جو دوسرے مکان میں گئے تھے وہ اللہ کے مقرب بندوں کا مکان تھا، اور وہ جو آپ نے بادل جیسی صورت دیکھی تھی وہ آپ کا مرتبہ اور مقام اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو ایسی ایسی خوابیں دکھا دیتا ہے کہ سننے والے اس پر تعجب کرتے ہیں۔ ہمیں بھی بہت سارے اللہ کے بندے ایسی خوابیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو گیا خواب میں، حضور کا دیدار ہو گیا خواب میں، اور بعض آپ دیکھیں گے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، نہ زیادہ کوئی عبادت گزار، نہ کچھ، اپنے دنیا کے کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور ہر مہینے اور ہفتے میں بیان کر رہے ہیں کہ دیدار ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو معلوم ہوا یہ ان کی عنایت پر ہے، جس کو چاہیں وہ اپنا دیدار کرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو یقین کر لے اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔
اور ایک روایت میں فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، ارے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اب حق کے معنی علماء نے بہت بیان کیے ہیں، مگر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے وہ میرے ہاتھوں میں دیتا ہے، ان کے فرمان کو اپنا فرمان کہہ سکتا ہے اور کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کو مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا۔ تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے جس نے رسول کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو یہ سب چیزیں مجازن ہوتی ہیں، حقیقتاً ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ہے اور اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ حضور کو یہ بتا رہا ہے کہ بس جو یہ ہیں وہ میں ہوں، سمجھ لو، جس نے انہیں سمجھ لیا اس نے مجھے سمجھ لیا، جس نے انہیں مان لیا اس نے مجھے مان لیا، جس نے انہیں دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، بس یہ ہے تمہارے لیے سب کچھ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس ہستی اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی عقیدت و محبت اور کامل وابستگی عطا فرمائے، اور جیسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے ویسے ہمیں دین پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اپنی رحمت سے اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، خاص طور سے ڈینگو وغیرہ کے امراض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، بہت پریشان حال ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس بات سے انہیں گھبراہٹ ہے وہ گھبراہٹ ان کی دور فرما، مکمل صحت عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کو اس بخار سے اور بیماریوں سے شفاء کلی عطا فرما کر صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بندے بندیوں کا، اپنی مخلوق کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا، حسد کینہ نفرت بغض و عداوت بدگمانی ہمارے دلوں سے دور فرما، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے عالم کے مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم فرما، اور اس سے بھی زیادہ خصوصیت سے جہاں ہمارے مسلمان بھائی باوجود نہتے اور کمزور ہونے کے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، مولا غیب سے ان کی مدد فرما، ان کو فتح نصرت غلبہ اور کامیابی و کامرانی عطا فرما، ان کے دشمنوں کو شکست فاش دے، انہیں مغلوب فرما، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، ان کی ہمتوں کو پست کر دے، ان کے معاونین کو ناکام بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وبحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔